السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوس نے خبر دی کہ سلطان معظم رینالڈ بادشاہ کے قبضے میں ایک ایسا قبیلہ ہے جس میں جو بھی قبیلے میں چاہے وہ عام آدمی ہو یا سپاہی شہید ہو تو رینالڈ بادشاہ کے سپاہی بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ اسے جلا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رینالڈ بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا، جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان نے اس قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنی حق کی بات کیوں نہیں کر سکتا، تو سپاہی نے کہا کہ حضور، ہماری خبر کے مطابق اس قبیلے کا سردار رینالڈ بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اسی کی مانتا ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن وہ پیروی غیر مسلم بادشاہ رینالڈ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلطان معظم، انہوں نے آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان تمام قبائل والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس بد دل اور بد نصیب سردار کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اور وہ رینالڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کو بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی بیٹیوں اور ماؤں کی عزت کیا ہوگی؟ ان قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ ایک قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن اس کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے، وہ لالچی انسان، سونے کا پجاری ہے اور ہر بات تمہاری مانتا ہے، اور یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی بربریت اس قبیلے پر ابھی تک جاری رکھی ہوئی ہے۔ میری معلومات کے مطابق تمہارے سپاہی شہید سپاہیوں کو بھی دفن نہیں کرنے دیتے اور انہیں جلا دیتے ہیں۔ وہ اگر تم نے یہ کام آج کے بعد نہیں روکا تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط رینالڈ بادشاہ نے سنا تو اسی وقت اپنے قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور کہا، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج رات کا کھانا میرے پاس کھائیں اور اس قبیلے کے بارے میں بیٹھ کر صبر و تحمل سے بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گیا کہ ایسے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد سلطان نے کہا کہ یہاں بات مظلوموں اور غریبوں کی ہے، اور اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اس قبیلے والوں پر اسی طرح ظلم کا پہاڑ ڈھاتا رہے گا۔ سلطان نے اس قاصد کو کہا کہ آج رات میں کھانے کے لیے رینالڈ بادشاہ کے محل ضرور تشریف لاؤں گا۔ ادھر رینالڈ بادشاہ نے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا، اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان اپنے دوست سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچا تو رینالڈ بادشاہ نے کہا کہ سلطان معظم، سب سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گیا اور سلطان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر بات صرف قبیلے کی ہوتی تو رینالڈ مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا تھا، لیکن دعوت پر بلانا اس کی کوئی چالاکی نہ ہو۔ ادھر بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی کھانے کی جگہ پر بیٹھا تو ایک حسین و جمیل کنیز کھانا لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے کر آئی، تو جیسے ہی اس نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو دیکھ کر سلطان نے کہا کہ یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے۔ یہ سن کر رینالڈ بادشاہ نے کہا کہ سلطان معظم، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رینالڈ بادشاہ نے کہا، یہ میری کنیز ہے اور آج ہی مجھے میرے ایک دوست نے تحفے میں بھیجی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے، ابھی تک اس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ سلطان معظم نے فرمایا، بادشاہ رینالڈ، اگر یہ گوشت حلال جانور کا بھی ہوتا تو بھی میں کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا
اور کہا کہ سلطان معظم ایسی کیا بات ہے؟ سلطان نے کہا کہ یہ جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بدکار عورت ہے اور آج تک یہ کئی مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ پھر سلطان معظم نے کہا کہ اس عورت کی بات چھوڑو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو اور تم بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا مسلمانوں کے سلطان، اگر آج تو میرے گھر میں موجود نہ ہوتا تو شاید میرے تمہارے درمیان جنگ کھڑی ہو جاتی۔ سلطان نے کہا کہ اگر یہ تمہاری تینوں باتیں غلط ہوں تو پھر تمہارا جنگ کرنا جائز ہے۔ نڈال بادشاہ نے کہا سلطان، اگر آپ اپنی تینوں باتیں سچ ثابت کر دیں تو اس قبیلے کو میں مکمل طور پر آزاد کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ جب اس عورت نے میرے سامنے گوشت رکھا تو گوشت کی ہر بوٹی کی طرف چربی ہی چربی تھی، اور ایک مسلمان کھانے کو دور سے ہی دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ گوشت کسی حرام جانور یعنی کتے کا ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ عورت میرے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو اس کی نظروں اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی بدکار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، میرا تیسرا سوال کا جواب دیجئے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں؟ تو سلطان نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت ایک بدکار عورت کے ہاتھوں کھلا سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر نڈال بادشاہ بڑا پریشان ہوا کیونکہ سلطان کی تینوں باتیں درست تھیں۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے اس لیے کتے کا گوشت بنوایا کہ کیا آپ پہچان بھی سکتے ہیں کہ حرام اور حلال میں کیا فرق ہے، اور میں نے اس لیے اس عورت کے بارے میں جھوٹ بولا کہ یہ کنیز پاک دامن عورت ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ایک بدکار عورت کے ہاتھوں ایک عظیم سلطان کھانا کھاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر نڈال بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور بڑا شرمندہ ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ قبیلہ آزاد کر دیا، اور سلطان نے اس قبیلے سے ہجرت کروا کر اپنی سلطنت میں اس کو جگہ دے دی۔ اور کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے سردار کو سلطان نے قید کروا کر ایک نیا سردار مقرر کروایا، اور آنے والے وقت میں وہ قبیلہ سلطان کا بہت بڑا ساتھی بن گیا، اور وہ واحد قبیلہ تھا جو تاریخ میں بغیر کسی جنگ یا مذاکرات کی بنا پر حاصل کیا گیا تھا۔